اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ایک آیا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یقیناً ہم اپنی غذا کے بارے میں تو پریشان رہتے ہیں کہ یعنی جسم کی غذا کے بارے میں آپ نے دیکھیں سارا انتظام جو ہے ہمارا وہ اس پہ منحصر ہے کہ یعنی ساری زندگی جو ہے ہم ظاہر کی غذا کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور ظاہر ہی کی غذا کو جو ہے ہم اہم سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ہماری حقیقت جو ہے وہ تو روح ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ ہم اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں کہ ہماری روحانی غذا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اصل جو ہے ہماری روح ہے، اور یہ بات بھی یعنی نوٹ کر لینی چاہیے کہ انسان آیا ہے ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ملاقات کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی ملاقات عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ دنیا میں آیا ہے۔ اب چونکہ روح اس کی اہل نہیں تھی، یعنی یہ ہماری جو ارواح ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ نعمت ان کو دینا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر وہ روحیں اہل ہوتی اس کام کے لیے، اس ملاقات کے لیے یا دیدار کے لیے، تو پھر تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، اور یعنی انسان جو ہے وہ یعنی روح جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کر سکے اس وقت، یعنی عالم ارواح جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی دنیا میں بھجوایا، اور دنیا میں بھجوا کے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ یعنی اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ روح یعنی ارواح جو تھیں وہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوئی تھیں اور یک دم پیدا ہوئی تھیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک معلوماتی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب وہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ ایک جمود کی کیفیت میں تھیں، وہاں پہ ہماری ارواح جو تھیں عالم ارواح میں جمود کی کیفیت یعنی جامد تھیں، کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، کہ ارواح جو تھیں ایک لشکر ڈھیری کی شکل میں تھی، ڈھیری کی شکل بہت، تو یعنی وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تو بہرحال اس یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کرنی چاہی اس روح کو، تھوڑی سی بات یہ توجہ سے سنیں، تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے دنیا میں بھجوایا، جسم کا اس کو آلہ دیا، انسانی زندگی عطا فرمائی، اس کا جسمانی اعضاء دیے، اس کو جسم یعنی ایک یہ جسم کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، یعنی آلے کے بغیر آپ دیکھیں دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آلات کے بغیر، یہ تو عالم اسباب ہے، لیکن یہ ہے کہ روح جب یہاں پہ آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محنت کی ضرورت تھی اور طاقت کی ضرورت تھی، تو وہ طاقت کے لیے اور محنت کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔
ہم تو یہاں دنیا میں آسائشات دنیا کے پیچھے ہیں کہ زندگی آرام سے گزرے اور اپنے لیے آسائشات دیکھتے رہتے ہیں، آرام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ زندگی آرام سے گزرے۔ نہیں، زندگی مشقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کی ترقی مشقت میں ہے، خوب مشقت میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، خوب محنت کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تم یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال روح کی غذا کے بارے میں سوال ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو اپنی روح کے بارے میں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ساری پریشانیاں ہماری ظاہر کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں انسان جو ہے پریشان رہتا ہے ظاہر کے بارے میں، ظاہری پریشانیاں، اور اس کو یہ اپنے آپ کو، آج کا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھلا چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے اللہ کو بھول چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس میں ایک باریک نقطہ بھی یہ نکلتا ہے، اور وہ یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے اپنا آپ کا، اگر کسی کو اپنے آپ کا احساس نہیں ہے، اگر کسی کو اپنے حقیقی وجود کا احساس نہیں ہے، اور اس کی ضروریات کا خیال نہیں ہے، اور اگر کوئی ظاہر ہی کی فکر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یعنی یہ حالت اس کی کیوں ہو گئی ہے؟ ایک سوال ہے، آسان سا ہے، اتنی ذہن پہ ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آسان سا ہے۔ یعنی اگر یہ ایک مطلب میں آپ کو ٹیسٹ دے گا ہوں، اگر آپ اپنا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ مسائل میرے ارد گرد موجود ہیں جو ظاہری کے ہیں، اور مجھے اپنی اصل کی اور اپنی حقیقت کی فکر نہیں ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں آخر اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، دوسری جگہ ہے یہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یعنی بغیر ٹینشن کے ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اگر ظاہر ہی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور ظاہر ہی آپ کی پریشانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بھلا چکے ہیں۔ باقی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم